اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت کے دروازے اس کے محبوب اور اس کی آل کے صدقے ان کے وسیلے آپ پر کھلے رہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام سیاسی شطرنج میں۔ خواتین و حضرات، ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے وہ اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ ہے، جس کو آج ہم تفصیلاً اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ جس طریقے سے اس وقت بربریت، ظلم کیا جا رہا ہے فلسطینی بھائی اور بہنوں کے اوپر، اس کے لیے ہم سب مسلمانوں کو یک آواز ہو کر ان کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے، ان کے حق کے لیے، انصاف کے لیے، اور جو رائٹفل ان کے رائٹس ہیں انہیں ملنے چاہیے۔ یقیناً اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ پاکستان کی سیاست کی بات کی جائے تو نگراں وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ کسی کی بی ٹیم نہیں ہے، اور جو ان کے کابینہ کے اندر لوگ شامل تھے جس کے اوپر پیپلز پارٹی تنقید کرتی تھی، جو کہ فواد حسن فواد ہیں، احد چیمہ ہیں، توقیر شاہ ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی کافی سارے اچھے جملے ادا کیے ہیں نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کے بات کی جائے تو آج بہت سارے نمبرز سامنے آئے ہیں، پاور تھیفٹ کے نمبر سامنے آئے ہیں، پاور ڈویژن نے رپورٹ جاری کی ہے، اس کو بھی ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے۔ اور یہ بھی جانتے ہیں ہم کہ 90 کروڑ ڈالر سسٹم کے اندر واپس آ گئے ہیں۔ ڈالر بہترین اس وقت کارکردگی دکھا رہا ہے۔ خطے میں کہا جا رہا ہے کہ روپیہ جو پرفارمنس دے رہا ہے وہ یقیناً اس وقت ہائیسٹ ہے۔ ایک مہینے کے اندر جو بہتری آئی ہے، اس وقت ڈالر جس طرح گر رہا ہے، اگر اسی طرح گرتا رہا تو ہمارے لیے حالات کافی بہتر ہو جائیں گے اکنامکلی۔ لیکن اگر بات کی جائے سیاست کی، تو سیاست کے اندر پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ ہم جانتے ہیں صداقت عباسی کا انٹرویو ہوا، عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو ہوا، اس کے بعد بہت سارے ٹرینڈز کریٹ کیے گئے سوشل میڈیا کے اوپر، اور پی ٹی آئی کے لیڈر سامنے آئے اور انہوں نے واضح موقف اختیار کیا کہ جو سٹیٹمنٹ صداقت صاحب نے دی ہیں، عثمان صاحب نے دی ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں۔ ان کے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیڈر نے کبھی بھی ان کو نہیں اکسایا حملہ کرنے کے لیے۔ لیکن ایک اور لیڈر ہیں، امپورٹنس رکھتے ہیں، بڑی پی ٹی آئی کے بڑے خاص تھے، زلفی بخاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لندن سے براہ راست۔ تھینک یو سو ویری مچ بخاری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ حضور، جو سچویشن اسپیشلی کریٹ ہوئی ہے صداقت عباسی اور عثمان ڈار کے انٹرویو کے بعد، آپ ان انٹرویوز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ واٹ از یور اوپینین اباؤٹ اٹ؟ تھینک یو۔ دیکھیں، اوپینین میری وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے کل سے، جب سے صداقت صاحب کی یا عثمان ڈار صاحب کے انٹرویوز آئے تھے، کہ پہلے آپریشن کا طریقہ یہ تھا کہ پریس کانفرنسز جلد سے جلد کرائی جائیں، جیسے کہ فواد چودھری صاحب کی تھی، عمران اسماعیل صاحب، علی زیدی صاحب کی تھی۔ ان میں سے آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے ان کی وہ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، وہ کبھی آپ کو کہیں نظر بھی نہیں آتے، نہ ایک دو دفعہ ان کو مجبور کیا گیا جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں جانے کا یا حصہ لینے کا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پھر سائیڈ لائن ہو گئے۔ اب اس کے بعد بڑی تنقید ہوئی کہ یہ پریشر میں پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، کیونکہ ایک ہی سکرپٹ دی جاتی تھی، جو نظر آ رہا تھا وہ پڑھ رہے ہوتے تھے، اور عوام کے سامنے اور پریس کے سامنے۔ تو ایک نئی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی گئی کہ پریشر ڈالیں اور ان سے ایک بڑا کوشش کریں کہ کیجول سا شو ہو، کہ ایسے لگے کہ جی اپنی مرضی سے یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں، یا خان صاحب نے کوئی خدا نخواستہ انسٹرکشن دی اور نام میں کی۔ اور لیکن وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ لوگوں کی رائے، وہ دیکھیں چیز وہ ہوتی ہے جو بکتی ہے۔ اگر آپ ایک چیز کوشش کریں ایک نیریٹو پھیلانے کی، وہ نہ پھیلے تو ایک فلوپ نیریٹو ہو جاتا ہے۔ اب صداقت صاحب یا عثمان ڈار صاحب یا اون بپی صاحب، یہ سارے ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی کے ہیں، چاہے وہ جتنی بھی پریس کانفرنسز یا انٹرویوز کر لیں، آخر میں ان نے ووٹ اور کھڑا ہونا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اس وقت ان پہ مشکلات ہیں۔ پی ٹی آئی نے، ہم نے ایک پالیسی اڈاپٹ کی ہوئی ہے کہ بالکل ہمیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، کس پریشر کے اندر ہیں، تو ہمیں بالکل ان کے خلاف کچھ نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہم ان کو اپنا ہی مانتے ہیں، وی اون دیم۔ وہ ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے اور ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ اور زلفی بخاری صاحب، if you would allow me, sir, if you would allow me، آپ کے اوپر بہت سارے کرٹکس یہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ ڈرپوک تھے۔ with all due respect، آپ کے لیے کاورڈ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ آپ بھاگ گئے، آپ نے سسٹم کا مقابلہ نہیں کیا، آپ کا لیڈر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اور آپ لنڈن میں، یو کے میں اچھی سکون دہ زندگی گزار رہے ہیں۔ کیسے رسپونڈ کریں گے سر اس پہ؟ I don't know کہ یہ کون سے کرٹکس ہیں، لیکن جو بھی جانتا ہے پی ٹی آئی کے اندر، اینڈ ٹو بی آنیسٹ اس وقت آواز تو صرف پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ووٹرز کی ہے۔
جو بھی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ملک سے پہلے سے ہی باہر تھا. خان صاحب کے اریسٹ ہونے سے ایک ہفتہ پہلے میں باہر تھا. میں 10 دن کی چھٹی لے کے گیا تھا اپنا کام دیکھنے, کاروبار دیکھنے باہر. اور اس وقت پھر خان صاحب اریسٹ ہوئے تھے. جب وہ نکلے, خان صاحب کے انسٹرکشنز جو انہوں نے خود بولا ہوا ہے, ان کے انسٹرکشنز کے مطابق کہ باہر رہیں اور انٹرنیشنل میڈیا اور لابنگ سنبھالیں, اور وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی بیسٹ آف ایبلٹی تک میں سنبھالوں. جیل کے اندر ہونے سے نہ ہمیں کوئی انٹرنیشنل کوریج ملے گی, نہ ہماری کوئی اور آواز بار اس طریقے سے ہو سکتی ہے. تو جس کام میں شاید میرے زیادہ کریڈینشلز ہیں, وہ کام میں کر رہا ہوں. اور اس طرح سے کون سا کام کر رہے ہیں آپ باہر بیٹھے ہوئے, بتانا چاہیں گے سر, اف یو ڈونٹ مائنڈ؟ واٹ آپ ریسپانسبلٹیز کو ڈو یو ہیو؟ میرا آئی ایم دی ایڈوائزر ٹو انٹرنیشنل میڈیا. ظاہری بات ہے میرا انفلوئنس ہے باقی ملکوں میں بھی چھوٹا موٹا, تو جو میں کوشش کر سکتا ہوں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کہ پاکستان میں اس وقت ڈیموکریسی کی کیا صورتحال ہے, وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اور جو خان صاحب کے ساتھ ظاہری بات ہے ان کے اریسٹ کے بعد تو ہر چیز تو زیادہ تر انٹرنیشنل میڈیا پہ فوکس میرا ہی تھا, جو میرا رول ہے جیسے باقیوں کا اور رول ہوتا ہے. تو وہ جیل کے اندر سے کرنے سے مشکل ہوتا ہے, لیکن میں وہی شخص ہوں جس نے اپنی گرفتاری دی اسی جیل میں, انہیں موت کی چکی میں 10 دن 12 دن گزارے. تو انشاءاللہ جب الیکشنز اناؤنس ہوں گے اور واقعی ہم سمجھیں گے کہ الیکشنز کی طرف ملک جا رہا ہے, تو بالکل الیکشنز لڑنے کے لیے جو اس وقت چھپے ہوئے ہیں, جو لیڈرز چھپے ہوئے ہیں وہ نکلیں گے, اور رائٹ جو باہر پھنسے ہوئے ہیں وہ واپس گھر آئیں گے. رائٹ. یہ یعنی کہ الیکشن سے پہلے آپ بھی پلان کرتے ہیں واپس آنے کا زلفی صاحب؟ بالکل, میں پوری امید رکھتا ہوں الیکشن لڑنے کی ہر صورت میں. ظاہری بات ہے مجھے پتہ ہے خطرہ ہے, کیونکہ جو لیڈرز اس وقت, کوئی آپ کے مین لیڈرز اس وقت پھر نہیں رہے فریلی. پاکستان میں ایسی صورتحال نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا لیڈر آزادی سے پھرے. تو ہر بندہ اس وقت چھپا ہوا ہے, انڈر گراؤنڈ ہوا ہوا ہے. تو تو اگر آپ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں یا سر آپ ملک آپ سے کو باہر ہیں, فرق کیا ہے؟ سر آپ کو یہ ایشورنس کیسے ملی ہے کہ الیکشنز پہ یہ انوائرمنٹ کنٹینیو نہیں کرے گا, یہ حالات نہیں ہوں گے اور آپ آ سکتے ہیں واپس اور فریلی اپنی کیمپین چلا سکتے ہیں؟ ایسی کوئی انشورنس کسی کو بھی نہیں ملی ہوئی, اور ہم اس انشورنس پہ امید بھی نہیں رکھتے. لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب الیکشنز اناؤنس ہوں گے تو انشاءاللہ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں وہ نومینیشن تو اپنے درج کرنے جائیں گے, چاہے وہ اریسٹ ہوں چاہے وہ نہ ہوں. ظاہری بات ہے میرا کیس تھوڑا سا اور مشکل ہے, کیونکہ میں باہر ہوں, تو ایئرپورٹ سے نکلنا اور بھی مشکل ہے یا ناممکن ہے ایک لحاظ سے میرے لیے. لیکن کیونکہ مجھے انشاءاللہ اٹک سے الیکشن لڑنا ہے, تو پھر وہ سیکریفائس اس وقت دی جائے گی انشاءاللہ. زلفی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو جو اس وقت آپ کے لیڈر کو جن کیسز کا سامنا ہے, اپنے لیڈر کا انجام اس وقت آپ لٹیگیشن کے تھرو کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں کیسز کی اپنی جو میرٹس ہیں وہ تو آئی تھنک سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کوئی چیز کوئی بائی لا چل نہیں رہی. آپ پچھلے کئی مہینوں سے دیکھ لیں, بالکل ایک لا لیسنس ہے. اور صرف یہ بھی نہیں کہ کیس کے کیا میرٹس ہیں, جو لا کا جو پروسیجر ہے, جیسے کہ جب خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہو یا 3 سال ان کو قید دی گئی ہو, تو اس کا جو پروسیجر, لا کا جو پروسیجر تھا, جہاں ڈیفینس بھی نہیں دی گئی, ڈیفینس کو اجازت ہی نہیں دی گئی اپنا موقف آگے رکھنے کے لیے, وہ دکھاتا ہے کہ آپ کی کتنی لالیسنس تھی. تو پروسیجر فلاٹ تھا. تو اس وقت قانون اس طریقے سے ہم امید کرتے ہیں کہ ابھی سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیں اور لالیسنس واپس لے کے آئیں پاکستان کے اندر. اور obviously ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ برنگز the trust back جس وقت جو ضرورت ہے. اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں سمجھتا ہوں کہ فردر کریک ڈاؤن شاید ہو پی ٹی آئی کے اوپر, ہمارے اوپر, خان صاحب کے اوپر. جو کیسز جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو انٹرویوز آ رہے ہیں, ان کا جو ایک موقف آ رہا ہے, جیسے کہ صداقت علی واسی کا آپ نے کل دیکھا تھا کہ جی مئی 9 کا واقعہ خان صاحب کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی, اور جب وہ جیل میں تھے, مطلب پاکستان کی ہر ایجنسی ان کے آس پاس تھی, کوئی میسیجنگ آگے پیچھے ہو نہیں سکتی تھی. لیکن ایک موقف دیا جا رہا ہے یا ایک نیریٹو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے پیچھے خان صاحب تھا. وہ بھی سوشل میڈیا آج کل بہت ایکٹیو ہے. آپ دیکھتے ہیں صداقت علی واسی صاحب کی جو خود ان کی سپیچ تھی, جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا پیغام ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ کرنا, کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو, کوئی یہ نہ ہو. ان کی مئی 9 کی خود سپیچ ہے, وہ کھڑے ہوئے ہیں اور جلسے میں یا ایک ریلی میں لوگوں
کے ٹی وی پہ یہ دن. تو یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ اس وقت کیا رائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو اس طرف کسی کیس میں ڈالیں رائٹ بخاری صاحب. 9 مئی کے لیے اور سائفر کے لیے. بخاری صاحب اچھا آپ نے ایک بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دی اب سے کچھ لمحات پہلے. آپ نے کہا کہ صداقت عباسی اور عثمان ڈار آج بھی دل سے پی ٹی آئی کے ہیں. کیا آپ یہ بات اسد عمر اور فواد چودھری کے لیے بھی کہیں گے؟ دیکھیں فواد چودھری صاحب نے تو اناؤنسمنٹ انہوں نے بھی کر دی تھی کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں. یس جو اسد عمر صاحب ہیں وہ خالی انہوں نے اپنے عہدے چھوڑے ہیں. میں سوال آپ لوگوں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ لوگ جج بنیں کہ جو بندہ جن میں سے دیکھیں جیسے کہ عامر کیانی صاحب وہ چھوڑ کے گئے ہیں, وہ خوشی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی ریلیکسڈ ہیں. وہ ایک اپنی انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کی اور اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے کیمپین کر رہے ہیں. یہ ایک پولیٹیشین کے لیے اس کا حق ہے کہ وہ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جا سکتا ہے اگر وہ سمجھے کہ وہ پارٹی پاکستان کے لیے اپنے ملک کے لیے بہتر ہو. لیکن جہاں آپ دیکھتے ہیں علی زیدی کو یا فواد چودھری کو, آپ کو کسی لحاظ سے بھی جو بھی ویڈیوز آپ نکال کے دیکھیں آپ کو ان کی شکل پہ کوئی خوشی نظر آ رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی مطلب ہے وہ خوش ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے نکلے ہوئے ہیں, یا آپ ان کو اپنے آپ کو یا اپنی پارٹی کو یا انڈیپینڈنٹلی بھی کوئی اینالسٹ بنے ہوئے ہیں پھر رہے ہیں, چہرے پہ کوئی اسمائل بھی ہو ان کی, تو وہ ظاہری بات ہے آپ نظر آتا ہے کہ وہ ڈیوریس کے نیچے ان نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی پارٹی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, اور ہمارے لیے انشاءاللہ کوئی بھی جو اپنی مرضی کے بغیر پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گیا ہو وہ ہماری پارٹی کا ہمیشہ انشاءاللہ حصہ بٹ بخاری صاحب آئی ایم سرپرائزڈ کہ آپ آج بھی آپٹمسٹک ہیں, پاکستان آنے کا اعلان بھی کر رہے ہیں, الیکشن میں حصہ لینے کا بھی اعلان کر رہے ہیں. اس انوائرمنٹ میں کیا آپ کو وہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی جو بلاول بھٹو زرداری کو نہیں مل رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں مل رہی ہے, پی ٹی آئی کو کہاں سے ملے گی حضور, ود آل دیز ایلیگیشنز آف کورس؟ دیکھیں بات یہ کہ بالکل اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ ایسا ہوگا نہیں. اس وقت جو انفیئر ٹریٹمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی اور جماعت کے ساتھ نہیں ہو رہی. کوئی اور جماعت کے لیڈرز اس وقت نکل کے کوئی پریس کانفرنسز اپنی جماعت چھوڑ کے کسی نئی جماعت کو نہیں جا رہے, صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کے اوپر یہ مشکل آئی ہوئی ہے. لیکن بات اگر ہم پاکستان کے لیے آپٹمسٹک نہ ہو, مطلب میں وہ انسان ہوں جو اپنا برٹش نیشنلٹی ہر چیز, اور میں وہاں پیدا ہوا بڑا ہوں, لیکن میں نے ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے اپنے ملک کے لیے کی تھی, اور وہ کوئی ہیسٹی ڈیسیژن نہیں تھا کہ اس وقت اور میں نے تب نہیں کی تھی جب ہم گورنمنٹ میں تھے, میں نے تب کی تھی جب نو ووٹ کانفرنس ہو چکا تھا, ہم گورنمنٹ سے باہر نکل چکے تھے. تو میرا انشاءاللہ جینا مرنا ہی پاکستان کے اندر ہے, اور جو یوتھ ہے ہماری پاکستان کی جو ینگ لیڈرز ہیں اگر وہ اپنے ملک کے لیے ہوپ نہ ڈھونڈیں تو اگر آپ یوتھ کے اندر اور جو ینگ لیڈرشپ کے اندر ہوپ اپنے ملک کے لیے نہ دیکھیں تو پھر اس ملک کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے. تو ظاہری بات ہے جو مشکل وقت ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا, وہ کبھی نہ کبھی ٹھیک بھی ہوتا ہے, ایک وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر پارٹی کے ہائیز اور لوز ہوتے ہیں. بخاری صاحب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کا سانحہ از دا لاسٹ نیل ان دا کافن, تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا پی ٹی آئی کے لیے, انہیں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ ہر پارٹی ایک مشکل اور ایک آسان وقت سے جاتی ہے, لیکن جو پارٹی کھڑی رہے مشکل وقت میں, جو ساتھ جڑی رہے, تو جو آسان وقت ہوتا ہے یا جو اچھا وقت ہوتا ہے اس کو بھی سنبھالنے میں اور بہتری آتی ہے, کیونکہ آپ کو پھر اس وقت کی زیادہ قدر ہوتی ہے کہ وہ وقت کیسا ہے. تو بات یہ کہ ہم جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں, ہمارا کوئی اور موقف نہیں ہے, ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. اس وقت میں کیٹیگوریکلی یہ کہہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ پری پول ریگنگ ہے, ہم اس سے دو رائے نہ رکھیں. چاہے آپ الیکشن کا دن فری اینڈ فیئر بھی رکھیں, لیکن کیونکہ آپ نے کئی مہینوں کے لیے یہ پری پول ریگنگ کی ہوئی ہو ایک جماعت کے خلاف, تو وہ دن اگر آپ الیکشن والا میں بھی کچھ بھی نہ کریں اور ریگنگ نہ بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ الیکشن ویسے ہی ٹینٹڈ ہو گئے. ہمارا اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس وقت چاہے جو بھی ہو ہمارے ساتھ, جتنا بھی ظلم ہو رہا ہو, ووٹ بینک پورا کا پورا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. وہ جس پہ انگلی رکھے وہ بن جائے گا, جس پہ انگلی رکھے تو وہ عثمان دار یا صداقت علی عباسی بن جائے گا. تو اس میں ہمیں اس لیے ابھی اس وقت اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی آپریشن یا جو بھی مقصد یا کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے, وہ پی ٹی آئی کو اور مضبوط
اور پاپولر کرتی ہوئی جائے. لیکن کیا اس بات کی فکر ہے آپ کو کہ آپ کے لیڈر کی طبیعت، ان کا ٹیمپرمنٹ، جو اسیری، جو مشکلات، جو صحبتیں، جو جیل وہ اس وقت برداشت کر رہے ہیں، وہ مزید اور کتنا برداشت کر سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب بہت ہی میچورٹی کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ جیل اپنی برداشت کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہتری ہی آئے گی. وہ بہت ہی ایک مضبوط انسان ہیں. وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں اپنے موقف پہ، وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں اپنی ویژن پہ اور اپنے ملک کے لیے. تو مجھے اس چیز کی بالکل فکر نہیں ہے. بہت بہت مجھے شکریہ، اگر فکر ہے بہت وہ بہت ایک ہی شکریہ، چیز ہے بہت کہ بہت الیکشن کمپلیٹ کر شاید لیں، نہ ہو. الیکشنز نہ ہوں. چلیں، بہت بہت شکریہ، بہت بہت مجھے شکریہ، صرف فکر اس چیز کی ہے بہت بہت شکریہ. کہ زلفی بخاری جمہوریت صاحب نہ ہمارے آئے. ساتھ اس وقت موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ فکر انہوں کو صرف اس چیز کی ہے کہ الیکشن شاید وقت پر نہ ہو. باقی وہ کافی آپٹمسٹک اور پازیٹیو نظر آئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے لیڈر پرعزم ہیں، پی ٹی آئی کو جتنا دبایا جائے گا وہ اتنے طاقت کے ساتھ دوبارہ ابھرے گی. ایک بریک کے بعد دوسری سیاسی جماعتوں سے ہی پوچھیں گے کیا ہے ان کا حال. اس بریک کے بعد سیاسی شطرنج میں نون لیگ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نیا یو ٹرن لیا ہے، کیونکہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ ان کے ورکرز کو موبلائز کیا جائے گا. اب کہا جا رہا ہے کہ کوئی ورکرز کنونشن نہیں ہوگا نواز شریف کی واپسی تک. اس کو ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے آگے چل کے پروگرام میں. اس وقت ہم بات کریں جے یو آئی ایف اے کی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی کچھ سٹیٹمنٹس ہیں جن پر کافی تنقید کی جا رہی ہے. پہلا سٹیٹمنٹ آپ کو جو سنوانا چاہوں گا وہ فلسطین اسرائیل جنگ کے حوالے سے. ذرا سنیے. اپنے فلسطینی بھائیوں سے اور مجاہدین سے کہوں گا کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں، اسے تحفظ دیں، اس کا لحاظ رکھیں، بچوں، عورتوں اور عام شہریوں کو گزند نہ پہنچائیں، ان کی زندگیاں تلف نہ کریں. اس پر ہم جانیں گے کہ آخر کیا کہنا چاہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب. اسٹیٹمنٹ میں مفتی کفایت اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مفتی صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. آپ کی قیمتی وقت کے بہت مشکور، شکر گزار. حضور آپ کی نظر میں کیوں تنقید کی جا رہی ہے فضل الرحمان صاحب پہ؟ اس لیے کہ انہوں نے بہت ساری ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس میں کہا ہے کہ بچوں کو گزن نہ پہنچائیں. فلسطین کے جو بچے تھے ان کے اوپر تشدد اور بربریت کافی وقت سے جاری ہے، ان کی عورتوں کے اوپر بھی جاری ہے، ان کے گھر والوں کے اوپر بھی جاری ہے، ان سے ان کے گھر چھینے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے شاید مولانا صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قرآن مجید کی ایک آیت سے اس جواب کی گفتگو شروع کروں گا. بسم اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کا جرم آپ کو برانگیختہ نہ کرے کہ آپ عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں. اب ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اسرائیل ظلم کرتا ہے اور بمباری کرتا ہے وہ تو کوئی روح رعایت کوئی اصول کا خیال نہیں کرتا. اب حماس نے ایک بہت عرصے کے بعد ایک جنگ شروع کر دی اور کامیاب اور تاریخی جنگوں نے شروع کر دی. ہم تو حمایت کرتے ہیں حماس کی اور فلسطین کی، اسرائیل کی نہیں کرتے، اور ہمارا موقع اس طرح واضح ہے. لیکن یہاں بھی اگر کچھ لوگ ان کے نرغے میں آئے ہیں اور اس میں بچے اور خواتین اور بوڑھے ہیں تو بھی ہمیں اسرائیل کی اس انتقام میں ان بچوں کو اور بوڑھوں اور خواتین کو نہیں مارنا چاہیے، اور وہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے اس طرح مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک تاریخی حوالہ دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف نہیں لائے تو اس سے پہلے جنگ کے اندر اعتدال نہیں ہوا کرتی تھی. تو جنگ تو خود بخود بذات خود ایک اعتدال کا نام نہیں ہے، وہ مار دھاڑ کا نام ہے. لیکن لوگ ایسا کرتے تھے کہ مسئلہ کرتے تھے. مسئلہ کا معنی کیا ہے کہ مارنے کے بعد آنکھیں نکالتے اور ناک کاٹتے اور کان کاٹتے اور پھر کہتے کہ ہم نے اپنا آدمی کو مسئلہ کر دیا اور آگ میں ڈالتے. تو نبی علیہ السلام آئے تو انہوں نے جنگ کے اندر بھی اصول اور رہنما اصول بتائے. آپ نے فرمایا کہ مارنے کے بعد انسانی لاش کی بے حرمتی نہیں کرو اور آپ اس کو مسئلہ نہیں کرو، ناک نہیں کاٹو، کان نہیں کاٹو اور ان کو آگ میں نہیں ڈالو. اور ساتھ کہا کہ آپ خواتین کو نہیں مارو، بچوں کو نہیں مارو اور بوڑھوں کو نہیں مارو. اور جو آبادی ہے شہیدی کی اس پہ حملہ نہیں کرے. تو یہ تو ایک رہنما اصول نبی علیہ السلام کے. اگر اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے تو یہ انصاف کے مطابق ہے
کہ اگر کہیں آپ کے ہاتھ میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں اور وہاں اگر اسلامی اصولوں کو آپ خیال نہ کریں تو ٹھیک نہیں ہے. تو میرے خیال میں جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کی ہمیں سوچ کی سمجھ نہیں آتی. رائٹ. ان کو تو تعریف کرنی چاہیے کہ باوجود اس کے کہ اسرائیل مظالم کر رہا ہے اور کسی حقوق انسانی کا خیال نہیں کرتا, پھر بھی مولانا صاحب نے مجاہدین کو انسان حقوق کے خیال کرنے کا کہا ہے. تو یہ تو بہت زیادہ ویل ڈن اور گڈ ہے. مفتی صاحب کیا آپ کی نالج میں یقیناً ہوگا چیچنیا کے جو پرائم منسٹر ہیں رمضان قادیروف, انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی فوج کے دستے بھیجیں گے فلسطینیوں کے پاس ان کی مدد کرنے کے لیے. ترکی کے صدر طیب اردوغان دنیا بھر کے رہنماؤں سے, سعودی, قطر, لیبنان, ملیشیا, اسرائیل اور پیلسٹائن کے لیڈر سے بھی فون پر رابطہ کر رہے ہیں راستہ نکالنے کے لیے. پاکستانی لیڈر صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں, کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. کیا آپ کی طرف سے کوئی اقدام ہونا چاہیے؟ آپ اپنے مجاہدین بھیج سکتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہاں آپ اندازہ لگاتے ہیں نا کہ پاکستان میں قیادت ہی نہیں ہے. جو قیادت ہے وہ تو ان کو انٹرم قوم کہتے ہیں نا, وہ معمولات کر سکتے ہیں, پالیسی بیان تو نہیں دے سکتے, انہیں پالیسی بنا سکتے. لیکن جب ہمارے حکمران ہوتے تھے تو بھی وہ امیر سے پوچھ کر پالیسی بیان دیا کرتے تھے. تو یہ تو ایک المیہ ہے. ہم اس کے لیے کہتے ہیں کہ ایسا ماحول بن جائے کہ ایسے لوگ آ جائیں کہ وہ مسلم دنیا کی بات کریں اور امریکہ اور روس کی بات نہ کریں. لیکن پتہ نہیں یہ کب ہوگا. رائٹ. مفتی صاحب آپ سے ایک اور امپورٹنٹ کوشچن ہے. مجاہدین بھیجتے تو ہمارے پاس ایسے کوئی مجاہدین نہیں ہے. جی ہم یہ کا احترام کرتے ہیں. ہمارے تعاون کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اخلاقی تعاون کرتے ہیں. اخلاقی تعاون کرتے ہیں. رائٹ. اچھا یہ بتائیے مفتی صاحب, آپ سے بڑا امپورٹنٹ ایک اور سوال پوچھنا ہے مولانا فضل الرحمان کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے, لیکن پہلے میں رانا ارشد صاحب کو ویلکم کہوں گا. مسلم لیگ نون کے رہنما, انہوں نے میں جوائن کیا اس وقت. تھینک یو رانا صاحب. آپ سے بہت امپورٹنٹ کویشچن میں نے نون لیگ کے حوالے سے کرنے ہیں, لیکن اس وقت اپنے ویورز کو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک اور اسٹیٹمنٹ سنوانا چاہوں گا جس کو اگین کنٹروورشل کہا جا رہا ہے. اسٹیٹمنٹ سنیے, مفتی صاحب سے پھر جواب لیتے ہیں. ترجیحات تو دیکھو, آپ الیکشن کی فکر میں ہیں اور ادھر ریاست جو ہے ڈوب رہی ہے آپ کی, آپ کا انتخابی عمل مخدوش ہو جائے. کون لوگ ہیں جو 4-5 اپنے ایک کمرے میں بیٹھ کر پورے ملک کے اور عوام کا اور ہر چیز کا فیصلہ کرتے ہیں؟ مفتی صاحب الیکشنز ڈیلے کا ذکر کیا مولانا صاحب نے, جس کے اوپر جو ہے تنقید کی ہے پیپلز پارٹی نے بھی اور بھی سیاسی رہنماؤں نے بھی, کہ یہ تو ڈیلے تو پاسبل ہی نہیں ہے, ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں حضور؟ دیکھیں, ہم تو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن آئین تو 90 دن کا تقاضا کرتا ہے. بالکل. اب آپ نے 90 سے 91 دن کر دیا تو ماورائے آئین تو ہو گیا, 24 گھنٹے ہو گیا. اور اگر آپ نے اس 90 کو 100 کر دیا تو ماورائے آئین تو ہو گیا, کیوں 10 کے لیے. اور اگر آپ نے 120 دن کے دیے تو اس کا معنی کہ آپ ماورائے آئین. رائٹ. لائن میں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے مفتی صاحب کی. رانا صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا, احسن اقبال صاحب نے بھی تنقید کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ الیکشنز ڈیلے کا, جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے کہ ریاست کی خاطر اگر الیکشنز ڈیلے بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے یہ اسٹیٹمنٹ حضور, الیکشنز میں ڈیلے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا مشکور ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ڈیو ہے اور چیف الیکشن کمشنر کو جو پارز ڈیلیگیٹ کی گئی ہیں پارلیمنٹ کی طرف سے الیکشن کو کنڈکٹ کروانا, ڈیٹ دینا, یہ ان کا اختیار ہے, ان کو دینی چاہیے, لیکن الیکشن لیٹ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ متفق کو نوٹیفائی ہونا چاہیے. تو دین وہ تمام جو پیرامیٹر تھے ان کی ریکوائرمنٹ تھی. ادروائز ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مردم شماری والا ایشو نہ ہوتا تو ود ان 90 ڈیز الیکشن ہونے تھے, اور 9 اگست کو اسمبلی ڈیزالو کرنے کا جو قانون کا تقاضا بھی یہی تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, ٹھیک, مسلم لیگ نون کا یہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. ہم تو الحمدللہ الیکشن کی تیاری میں ہیں, اور قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کی آمد کے سلسلہ میں جو تیاریاں ہیں ان کو الحمدللہ
दिन रात 24 घंटे अपनी लेकिन जो राना साहब, कहा जा रहा है कि वो तैयारियां थोड़ी सी खटाई में पड़ गई हैं, बंदे ज़्यादा लाने को कहा गया है और वो टारगेट अचीवेबल नहीं लग रहा। बशीर मेमन से भी हमारी थोड़े दिनों पहले गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत मुश्किल है उसको अचीव करना, और अब कोई नया प्लान भी कह रहे हैं कि नून लीग में आ गया है, और यही खदशा जाहिर किया क्योंकि लोग ज़्यादा जमा नहीं हुए, इसीलिए सारे जलसे जुलूस कैंसिल कर दिए गए हैं। राना साहब, नहीं, गुजारा ये है आज भी, क्योंकि मैं पंजाब का नायब सदर हूँ मुस्लिम लीग नून का, Right. और मुझे डिस्ट्रिक्ट कसूर का कोटा लगाया गया है। आज भी मरियम नवाशी साहिबा ने 4 मीटिंग की है 180 मॉडल टाउन पर। आज भी राना सनाउल्लाह साहब जो पंजाब के सदर हैं, जो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, तमाम हमारे जो विंग्स हैं और कंट्रोल रूम जो बना है 180 पर, वो खुद मरियम नवाशी साहिबा ने मीटिंग की है और राना सनाउल्लाह साहब ने मीटिंग की है, और अभी मीटिंग जो है वो सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां शबाशी साहब के घर पे हो रही है। इसमें सदर पंजाब राना सनाउल्लाह साहब और पूरी हमारी जो आला लीडरशिप है वो मौजूद है। और आप ये देखें कि अभी 3 दिन पहले जो ठोकर न्याज बेग में मलक सैफ के एक हल्के का जलसा था, अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग मौजूद थे। और उसी तरह अब जो हमारे जिली कोऑर्डिनेटर्स, जो हमारे डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो डेली बेस पर मीटिंग्स कर रहे हैं, और हमने ऑलमोस्ट गाड़ियां बुक करवा ली हैं, और जो पीपी वाइज टारगेट पार्टी ने दिया है अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल होगा। ये बताइए और मैं हुजूर ये हुजूर हुजूर मैं खुद- राना साहब नायब सदर हैं पंजाब के, मुझे ये बताइए पार्टी में कोई धड़ेबाजी है या नहीं? क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी ने ये वाज़ेह कर दिया है कि नवाज शरीफ मेरा लीडर है, मरियम नवाज शहबाज शरीफ नहीं। इससे वाज़ेह हो जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार है। मैं समझता हूँ फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो तो घर के 5 बच्चे या अफराद होते हैं, तो वहां पर भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है। एक बच्चा कहते हैं कि पापा आपने उनको ये दे दिया, मुझे दे दिया, तो वो घर का मसला घर में होता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून में ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना, ना कोई बना सका, और ना ही इंशाल्लाह बनेगा। मुस्लिम लीग नून का एक ही हमारा कायद और लीडर है, वो मियां मोहम्मद नवाशी साहब हैं, वही शबाशी साहब के लीडर हैं, वही मरियम बीबी के लीडर हैं, ठीक। वही हमजा शबाज या राना सनाउल्लाह या शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे भाई हैं, वो बड़े सीनियर भाई हैं, लेकिन डिसिप्लिन और जो नज़्म ज़ब्त है उससे बालातर पार्टी के अंदर कोई शख्स नहीं होता। ठीक। और मैं समझता हूँ हम जैसे कारकुनों पर भी दर्जनों मुकदमात हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, जब उनसे उनके हल्के में बेवफाई हो गई तो फिर लाहौर वालों ने सीने के साथ लगाया। ठीक सर। और उनको कौमी वैसे असम्बली का हुजूर मेंबर बनाया। ये भी तो कमाल मेरा बात है कि दर्जनों मुकदमात हैं फिर भी आप आज़ाद हैं। अच्छा, मैं मुफ्ती साहब आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। मुफ्ती साहब, जो लोग आपके पुराने इत्तेहादी थे, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, दोनों इस वक्त मौलाना साहब पे तनकीद कर रहे हैं उनकी स्टेटमेंट्स की वजह से, क्या वजह बन सकती है आपकी नज़र में? क्यों हो रहा है ऐसा? कुछ उनकी गलती है, कुछ हमारी हिकमत अमली आउट ऑफ है। कुछ उनकी ज़रूरत, कुछ आपकी हिकमत अमली। बहुत बहुत शुक्रिया रहनुमा JUI फे, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, राना अर्शद साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं। ख़वातीन हज़रात, सियासी सूरत हाल आपने जानी, JUI फे का बयानिया भी आपने जाना, नून का भी जाना, PTI का भी जाना। अब हम बात करेंगे हमास के तर्जुमान से इस ब्रेक के बाद, और पूछेंगे उनसे कि इस वक्त जो जंग इस दुनिया में जारी है इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, वो इस मुल्क को, इस दुनिया को किस तरफ लेके जाएगी और इसका अंजाम क्या होगा। ब्रेक के बाद ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त जो जंग जारी है फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान, इसमें हमें बहुत ज़रूरी है समझना कि कौन से टारगेट्स हैं जो अचीव करने की कोशिश की जा रही है। इजराइल, जहां पे हम समझते हैं कि यहूदी आबादी है, हकीकतन वहां पर जूडाइज्म नहीं ज़ायनिज़्म है। शैतान की परस्तिश करने वाले इंतहा पसंद यहूदी हैं जिन्होंने यहूदियों को ही परेशान किया हुआ है वहां के। लेकिन इस ज़ायनिस्ट हुकूमत ने जो प्लान तैयार किया हुआ है, हम जानते हैं मुसलमान जब भी मस्जिद अक्सा का सोचते हैं तो हमें एक गोल्डन रंग का गुंबद दिमाग में आता है, जिसे
डोम ऑफ द रॉक भी कहा जाता है, लेकिन हकीकतन वो मस्जिद अक्सा नहीं है। मस्जिद अक्सा, उसके पीछे एक काले रंग का गुंबद है, और ये भी इनके प्लान्स में शामिल है कि इन्हें मस्जिद अक्सा को शहीद करना है और वहां पर दज्जाल का टेंपल बनाना है, जिस दज्जाल की वो परस्तिश करते हैं और जिसे आवाज़ें देकर वो बुलाते हैं। और हमारी किताबों में भी और हमारे दीन में भी हमें दज्जाल के बारे में आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर समझा दिया है, बता दिया है। अब जिस तरीके से बर्बरियत जारी है गाजा की पट्टी पर, फलस्तीन पर, इरादा उनका यही लग रहा है कि फ्लैट कर दिया जाए, तमाम तर लोगों की जानें छीन ली जाएं। इस वक्त हमारे पास गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं तर्जुमान हमास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद कदूमी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। इट्स एन ऑनर एंड प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। खालिद साहब, व्हाट इज द इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस तरीके से लड़ रहे हैं हमारे जवान, और आपको बहुत बहुत मुबारक भी हो इस अटैक के ऊपर। यकीनन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मुसलमानों के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए, पैलेस्टीनियंस के लिए और उन तमाम फोर्सेस के लिए, हमास के लिए जो उनका साथ दे रही हैं। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी एट योर प्रोग्राम। एक्चुअली ये जो विक्ट्री है ये सारी मुसलमानों के लिए है। ये जो नया माइलस्टोन शुरू हो गया है कि हमारे कॉन्फ्रंटेशन में दुश्मन के ख़िलाफ़ है, जो एक सेंचुरी से लगा हुआ है, कि ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मुस्लिम उम्मा के लिए कि आकर और हमारा इस गोल्डन काफ़िला के साथ शरीक किया जाए, ताकि हम किबला अव्वल, हमारा मुसलमानों का किबला अव्वल को आज़ाद करना है, हमारा होली श्राइन्स को आज़ाद करना है, मुहासर हमारा के अंदर सीज वाले जो आवाम है गज़े में है कि इनको रिहा करना है, हमारा प्रिजनर्स को, जो हमारा हीरोज़ है उनमें से हमारे लड़कियां भी है, हमारे बहनें भी है बिहाइंड द इजरायली बार्स, और हमारे बच्चे भी है। हमारे पास 4000 प्रिजनर्स है इजराइलियों के हाथ में है, जो कई सालों से उधर दुनिया इसकी आवाज़ नहीं सुनना चाहता है। ये लोग क्रिमिनल्स नहीं है, ये फ्रीडम फाइटर्स है। ये इजराइल ने इनको गिरफ्तार किया है कि क्योंकि सिर्फ उनके खिलाफ जिद्दोजहद किया है, और अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हम अपना जिद्दोजहद जारी किया है। हमारा राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू डिफेंड आवर सेल्फ अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन, द ओनली ऑक्यूपेशन, एक वाहिद ऑक्यूपेशन दुनिया में अभी रह गया है जो कॉलोनियल एराज में से है, वो इजराइली और ज़ायोनिस्ट एंटिटी। और जिस तरह आपने ब्यूटीफुल तरीके से बताया था शुरू में, हम लोग किसी यहूदी या कोई दीनी जंग नहीं लड़ रहे। ये इजराइली है जो झूठ बोलते हैं कि अपने अवाम को और अपने लोग को लेकर आते हैं और सेटलमेंट के अंदर आबाद करते हैं। आपको पता है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये सेटलमेंट्स है ऑक्यूपेशन के हिस्सा भी है। लिजा हमने ये तूफान अल अक्सा की परचम के तहत से और हमारे के प्रिजनर्स के शार पे हमारे के मुहासिर लोग जो गज़ा में हैं, वेस्ट बैंक में जो हमारे अवाम है, जो इनकी ज़िंदगी बिल्कुल सख्त कर दिया गया है इस इजराइलियों ने। हमारा बच्चों को शहीद कर रहे हैं, हमारा घरों को मिस्मार करते हैं। देखिए अभी कल रात को नेतन्याहू को हमारे मुजाहिदीन को सामना नहीं कर सके, जाके अपना टारगेट किलिंग किसको किया है, अवाम को, इनोसेंट बच्चे को। कल हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक जो न्यू फिगर्स आए हुआ 10 बजे रात को, तकरीबन 700 के करीब शहीद हो गए गज़े में, और उनमें जिनमें से तकरीबन 140 बच्चे हैं 18 के अंदर हैं और 105 लड़कियां हैं। अब देखिए आप जाकर के इतना सोफिस्टिकेटेड स्मार्ट एम्यूनिशन के साथ इजराइल के पास जाकर टारगेटली घरों को मिसमार करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं अपने खानदान के ऊपर। व्हाट्स नेक्स्ट सर? अब अगला क्या कदम होने वाला है, कैसे मुकाबला करेंगे इजराइल की तबाही हमारा सरबुलंदी और इज्जत और आज़ादी है। और ये रास्ता में आपको भी बताया, तारीख को भी बताया, इस आज़ादी के राह में कुर्बानियाँ बहुत होंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो टाइम नहीं रहा कि जी सिर्फ और सिर्फ हम कुर्बानी देंगे और कोई अचीवमेंट नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया इन तकूनु तअलमूना फ़इन्नहुम यअलमूना कमा तअलमूना व तर्जूना मिनल्लाहि मा ला यरजून। अल्लाह ने हमें ये खुशनवीद दे दिया है कि ठीक है,
آپ کا بھی نقصان ہوگا, دشمن کو بھی نقصان ہوگا, مگر فرق یہ ہے آپ لوگوں کا خوشخبری ہے, آپ لوگوں کو آزادی ملے گا, اچیومنٹ ملے گا, اور دشمن کو کچھ نہیں ملے گا سوائے ہیوملیشن اور سوائے اس کو یہاں سے جانا ہی پڑے گا, اور کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو بھائی 7 اکتوبر یہ لکھ لے, ایک مائل سٹون ہے, ایک گولڈن ٹائم ہے ہمارا تاریخ میں, جس کے اندر ہمارا مجاہدین قلت کی باوجود اور کم توانائی کی باوجود غزہ کے اندر سے جو 365 سکوائر میٹرز کے علاوہ کوئی نہیں ہے, ایک کوسٹل سٹرپ ہے بھائی, اس میں کوئی ملٹری سیٹ اپ کچھ بھی نہیں ہے, وہ لوگ آج ہمارا اوکیوپائڈ ٹیریٹری کے اندر پہنچ چکا ہے. 50 لوکیشن کے اندر اسرائیلی فوج جو امریکہ اس کے ساتھ دینے والے ہیں اس کا سامنا کر سکے, اس میں سے سینکڑوں سولجرز کو ہلاکت پہ پہنچا دیا. اسرائیل کی ذرائع کے مطابق 600 سے زائد اسرائیلی سولجرز ہلاکت میں پہنچا ہے. اس کے سفیر جو اقوام متحدہ اردان ہیں وہ کہتا ہے کہ 100 سے لے کر 150 سولجر قیدی ہیں مقاومت تحریک مزاحمت کے ہاتھ میں ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ جو اپورچونٹی ہے مسلم امہ کے لیے, تاکہ 2 باتیں ہیں, ایک آفیشیل لیول والے ہیں جو نارملائزیشن کرنے والے لوگ ہیں اس دشمن کے ساتھ, اس نارملائزیشن نہ اسرائیل کو بچا سکتے ہیں نہ ان رجیموں کو بچا سکے. دوسری بات, وہ ٹائم ختم ہو گیا, فلسطینیوں نے یہ ڈیسیجن لے لیا کہ آگے جا کر آزادی تک انشاءاللہ تعالی یہ لڑتے رہیں گے, اور یہ دور نہیں ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, خود نتنیاہو جو خود ہی اس کو اب انہوں نے کہا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو اسرائیل ہیں 80 سال کی عمر میں پہنچ سکے, ابھی 75 سال کو تو ہو چکا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ سر, پاکستان کے رسپانس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ واٹ کین پاکستان ڈو مور فار یو, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیجئے گا سر. کسی دوستوں کے اوپر یا کسی ملک کے اوپر ہم کوئی چیز ڈکٹیٹ نہیں کرتے ہیں, مگر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, ہم اکتوبر میں ہے 6 اکتوبر 1967 پاکستانی ایئر فورس سیرین ایئر فورس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر کے اسرائیل کو سامنا کیا ہے, اور آپ کا فوج اور آپ کے عوام وہاں جا کر شہادت بھی حاصل کیا قبلہ اول میں. آج پھر اکتوبر آ گیا ہے. میرا خیال یہ جو اسلامک پاور ہے پاکستان کے اندر, ان کے اندر اور مزید توانائی ہے اور مزید حوصلہ ہے جو فلسطین کے لیے اور قبلہ اول کے لیے کچھ کر سکے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. خالد قدومی ترجمان حماس ہمارے ساتھ موجود تھے. ارادے ان کے پختہ ہیں, ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اسرائیل 75 سال تو دیکھ چکا ہے اپنی زندگی کے, 80 سال نہیں دیکھے گا, اور یقیناً پاکستانی قوم کی دعائیں فلسطینی بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہیں, ان مجاہدین کے ساتھ ہیں جو اس جنگ کا حصہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. پروگرام کے آخر میں سلام پیش کرنا چاہوں گا محسن پاکستان کو. عبدالقدیر خان صاحب کی آج برسی منائی جا رہی ہے. وہ 10 اکتوبر 2021 کو جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے. اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ پاکستان آج سیکیورٹی کے حساب سے, سلامتی کے حوالے سے جو اپنی مضبوطی محسوس کرتا ہے, اس میں سب سے بڑا کردار ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ہے, جنہوں نے اپنی نالج کے بلبوتے پہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی جہاں پہلے دنیا ایک بڑا سینٹرفیوج بناتی تھی ایٹم بم میں, انہوں نے 30 چھوٹے چھوٹے سینٹرفیوجز بنا دیے اور پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کو بدل کے رکھ دیا. آج ان کی برسی منائی جا رہی ہے, اور میں قوم سے بھی دعا کروں گا کہ ان کے لیے دعا ضرور کریں. اللہ تعالیٰ ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے, اور ہمیں ان کی خدمات ہمیشہ یاد رہیں. پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. امید کرتے ہیں آج کا شو آپ کو پسند آئے ہوگا. اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پر ضرور دیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.